یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ صدر علی وقار اور ذی شعور سامعین، ہر سال یکم مئی کو یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر گھڑیالی آنسو بہائے جاتے ہیں، شامیانے لگائے جاتے ہیں، مائک اور اسپیکر نصب کیے جاتے ہیں، کسی مشہور شخصیت کی آمد ہوتی ہے، پھر ان کا خطاب ہوتا ہے، تالیاں بجائی جاتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس آج سے مزدوروں کے حالات بدل جائیں گے، سارے مزدور خود کفیل ہو جائیں گے اور غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر بھی کسی اصلی مزدور کو پروگرام کے ارد گرد بھٹکنے نہیں دیا جاتا۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یوم مزدور کے نام سے تقاریب کا انعقاد کرانے والوں کے سینے میں مزدوروں کا کتنا درد ہے۔ صدر علی وقار، حقیقت یہ ہے کہ سفید پوش شخصیات کو معلوم ہوتا ہے کہ آج یوم مزدور ہے، آج ہمیں کہیں جانا ہے، روایتی انداز میں مگرمچھ کے آنسو بہانا ہے، اپنے نام کا نعرہ لگوانا ہے، فوٹوگرافی کرانا ہے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے شہرت حاصل کرنا ہے۔ دوسرے پہلو پر نظر دوڑائی جائے تو مزدور کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ آج یوم مزدور ہے اور وہ زمین کی کھدائی، پتھر کی توڑائی، کھیت کی کوڑائی، فصلوں کی بوائی اور رپائی، ہوٹلوں اور ڈھابوں پر برتنوں کی صاف صفائی، چلچلاتی دھوپ میں چھتوں کی ڈھلائی، بٹوں پر اینٹوں کی پتھائی اور پکائی میں مصروف رہتا ہے، کیونکہ یہی ایک مزدور کا مقدر ہوتا ہے۔ جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے جسم، نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے۔ صدر علی وقار، اور یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ عالمی سطح پر مزدوروں کا درد اقوام متحدہ نہیں محسوس کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اور ملکی سطح پر حاکم وقت مزدوروں کے حالات سے روشناس نہیں ہوگا، ان کے دکھ درد کو محسوس نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آخر یوم مزدور منا لینا، اس میں تالیاں بجوا لینا، اس سے تو مزدوروں کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ مزدوروں کا درد محسوس کیا تھا امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تو ان کی ماہانہ تنخواہ کا معاملہ آیا تو خود حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ مدینہ منورہ میں پورا دن کام کرنے والے ایک مزدور کی ماہانہ تنخواہ جتنی ہے یا ایک دن کی مزدوری جتنی ہے اتنی ہی میری تنخواہ رکھ دی جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا اس سے آپ کا خرچ پورا ہو جائے گا اور آپ کا کام چل جائے گا؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ جب ایک مزدور کا کام اتنے میں چل سکتا ہے تو میرا بھی چل جائے گا، اور اگر نہیں چلا تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا۔ قربان جائیے، کام نہ چلنے کی صورت میں اپنی تنخواہ بڑھانے کی بات نہیں کی، بلکہ مزدوروں کا دکھ درد سمجھا اور مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافے کی بات کہی، کیونکہ مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مزدوروں کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کرو۔ صدر علی وقار، اور آج تو لوگ مزدوروں کا خون چوسنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ تو اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت، عزت و ذلت اور اولاد دینا، رزق دینا، یہ عظیم ترین خصوصی پاور و اختیار خود اپنے پاس رکھا ہے، ورنہ انسانوں کے بس کی بات ہوتی تو جو مزدوری وقت پر پوری ادا نہ کر پائے بلکہ مزدوری کی ادائیگی میں حق مارے
تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ رزق کیسے دے سکتا ہے، اور نہیں تو بے حیائی پر آمادہ چلے ہیں دنیا بھر میں یوم مزدور منانے اور مزدوروں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے۔ یہ ایک رسم ہے، ایک نمائش ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بے دم ہے مریض، ان کو دعا کیوں نہیں دیتے؟ تم کیسے مسیحا ہو، شفا کیوں نہیں دیتے؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟